بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اسی سورت کی آیت 31 میں جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اسے دوہرا اجر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت والا رزق تیار رکھا ہے۔ یہ اعلان صرف عزت نہیں بلکہ ایک بلند درجہ ہے۔ جامع ترمذی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو اور میں اپنے اہل کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ ازواج مطہرات امت کے لیے ماں کے درجے پر فائز ہیں اور ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم، فہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے اعتبار سے ایک منفرد مقام عطا فرمایا۔ ناظرین، میں ہوں ایمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈھول کا پول ڈیجیٹل۔ آج کی یہ محفل ہم 12 ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں سجا رہے ہیں، وہ دن جب آقا دو جہان تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کائنات کے لیے رحمت اور نور کا پیغام تھی۔ اس خاص موقع پر ہم ناظرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو دکھانا چاہتے ہیں جو ہمارے گھروں کو سکون اور محبت سے بھر سکتا ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ شفقت اور محبت بھرا تعلق، خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، جس میں الفت، نرمی، مسکراہٹ اور محبت کی خوشبو رچی بسی تھی۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 3895، نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے خواب میں تم 2 مرتبہ دکھائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے تمہیں ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لایا گیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ تمہاری بیوی ہے۔ جب میں نے کپڑا کھولا تو دیکھا وہ تم ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب دوسری مرتبہ پھر مجھے وہی خواب دکھایا گیا، یعنی تمہیں ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا یہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ دونوں خواب مدنی زندگی سے پہلے دکھائے گئے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے منتخب کی گئی ہیں۔ لہٰذا نکاح کوئی عام انسانی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک الہی فیصلہ تھا جو خواب کے ذریعے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں کتب سیرت و احادیث میں کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے بعض میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ ان کا نکاح پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ اور عرش الہی پر لکھ دیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پر عرش کے نیچے کیا گیا تھا۔ احمد الطبرانی کے مجموعہ احادیث رقم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پر عرش کے نیچے کیا گیا تھا۔ یوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک ایسا مقدس رشتہ ہے جو آسمانوں پر طے ہوا، خوابوں میں دکھایا گیا اور زمین پر حقیقت بن کر سامنے آیا۔ یہ صرف ایک ازدواجی تعلق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا انتخاب تھا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت تک دین کا بڑا حصہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5133، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میری چھوٹی عمر میں نکاح کیا اور جب میں بالغ ہوئی تھی تو مدینہ میں رخصتی ہوئی۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3662 میں ہے حضرت عمرو بن خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ میں نے کہا مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد۔ سبحان اللہ! آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسبت بیان فرمائی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی کیسا اظہار محبت فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوست، میرے رفیق نہیں کہا، ان کے والد کہا، یعنی سب مردوں سے زیادہ محبت کا اظہار ام المومنین کی نسبت سے فرمایا۔ صحیح بخاری 907، صحیح مسلم 892۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حبشی مسجد نبوی میں حربہ کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کاندھوں پر کھڑا کیا تاکہ میں تماشا دیکھ سکوں۔ ابن اسحاق مزید لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کھیل دیکھنے کے لیے اپنے کندھے پر بٹھایا تو فرمایا اے عائشہ، دنیا میں بھی تمہارا سہارا ہوں اور آخرت میں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگاتی تھی، پہلی بار میں آگے نکل گئی، جب میں ذرا بھاری ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوتے اور میں گوشت کی بوٹی کاٹتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کھاتے جہاں میں نے کاٹا ہوتا، میں پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پیتے، وہیں سے اپنے ہونٹ لگاتے جہاں میں نے لگائے ہوتے۔ بحوالہ حدیث بخاری و مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے عائش کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے کنز الاعمال حدیث 33113 میں درج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال سہلاتے اور فرماتے یہ میرے دل کا سکون ہیں۔ صحیح بخاری میں درج ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنی چارپائی پر لیٹی ہوتی اور میرے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اس حالت میں بھی آپ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحوالہ حدیث بخاری و مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے۔ جس طرح ام المومنین کو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بلند مقام اور فضیلت حاصل تھی، علم اور فقہ میں بھی ان کا مقام تھا۔ امام سیوطی نے الجامع صغیر رقم 3628 میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دین کا آدھا حصہ حمیرہ یعنی عائشہ سے حاصل کرو۔ یہ روایت نہ صرف ام المومنین کی علمی فضیلت پر دلیل ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کی بھی گواہ ہے، کیونکہ حمیرہ عربی زبان میں گوری رنگت والی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں کبھی کوئی مسئلہ مشکل پیش نہیں آیا مگر ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا علم پایا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی اس لازوال داستان کا سب سے حسین اور دلگیر پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے دن بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارنے کی خواہش کی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں حتیٰ کہ سب ازواج نے اجازت دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں قیام فرمائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانسیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی آغوش میں لی۔ صحیح بخاری 4449، صحیح مسلم 2442، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دن میں، میری باری میں، میری چھاتی اور میری ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر وہی حجرہ جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور شفقت سے منور کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی آرام گاہ بن گیا۔
بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں دفن کیا گیا اور بعد میں آپ کے پہلو میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت محبت اور نرمی کا برتاؤ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے محبت سے آپ کو شہد پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد نوش فرمایا۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فطری محبت اور رشک کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے منہ سے کسی بودار چیز مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی ازواج کی خوشی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ناگوار ہے تو میں آئندہ یہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نہایت محبت برا خطاب فرمایا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 66 میں ہے، اے نبی، آپ کیوں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ تو اللہ تو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ اس رشتے کی لطافت اور نرمی کو ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے دل جیتنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑنے میں بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ یہ محبت اور شفقت کی وہ مثال ہے جو ازدواجی زندگی کو رحمت اور مودت کا آئینہ بناتی ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بری داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ سکون، قربانی، مسکراہٹ کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دیا، ان کے ساتھ کھیلوں میں شریک ہوئے، ان کی باتیں سنی، ان کے احساسات کو سمجھا۔ یہی وہ طرز زندگی ہے جو آج کے میاں بیوی کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ اگر مرد آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی بیوی کو عزت اور محبت دے اور عورت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خلوص و اعتماد کے ساتھ ساتھ نبھائے تو گھر جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ محبت، نرمی اور ایک دوسرے کی خوشنودی ہی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز ہیں۔ ناظرین، ایسی مزید معلومات کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ڈھول کا پول ڈیجیٹل۔ اللہ حافظ۔